صدر ٹرمپ کا تمام اسلامی ممالک سے معاہدہ ابراہیمی پر دستخط کرنے کا مطالبہ۔ دستخط کا آغاز سعودی عرب اور قطر سے ہونا چاہیے، باقی ممالک بھی پیروی کریں۔ سعودی عرب امارات، قطر، ترکیہ، مصر اور عمان کے سربراہان سے ہفتے کو بات ہوئی۔ ابراہیم ایکارڈ پر دستخط کرنے والے ممالک ایران ڈیل کا حصہ نہیں ہوں گے۔ ایران معاہدہ ابراہیمی پر دستخط کرتا ہے تو اسے بے مثال عالمی اتحاد کا حصہ بنانے کا اعزاز کی بات ہوگی۔ امریکی صدر کا سوشل میڈیا پر طویل پیغام۔ ایران سے افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کرنے یا فوری تلف کرنے کا مطالبہ دہرا دیا۔ واضح کیا، ایران کی نیوکلیئر ڈسٹ ہر صورت ختم ہونی چاہیے۔ ایران کا ابن ہرمز اور جوہری پروگرام پر کوئی بات نہ کرنے کا اعلان۔ سربراہ ایرانی سلامتی کمیٹی کے مطابق دونوں معاملات مذاکرات کا حصہ نہیں بنائیں گے۔ ابراہیم عزیزی نے واضح کیا، ناکہ بندی خاتمے پر ہی جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی جائے گی۔ ابن ہرمز سے دشمنوں اور فوجی آمد و رفت کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ ایران کی نیوکلیئر پروگرام اور منجمد اثاثوں کی بحالی، دو بڑے حل طلب معاملات پر اتفاق رائے کی کوششیں جاری۔ امریکی حکام نے ایرانی وفد کی قطر آمد کو مثبت اشارہ قرار دے دیا۔ جلد پیش رفت کی امید کا اظہار۔ امریکہ سے ممکنہ ڈیل پر ایرانی وفد کے دوحہ میں مذاکرات۔ قطری وزیر اعظم سے ملاقات میں خطے کی صورتحال پر گفتگو۔ عرب میڈیا کے مطابق ایرانی وفد کے ایجنڈے میں ابن ہرمز اور انتہائی افزودہ یورینیم کے حوالے سے بات چیت شامل۔ امریکہ سے بیشتر نکات پر اتفاق ہو گیا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاہدہ قریب ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی بریفنگ۔ یہ بھی بتا دیا، ابن ہرمز میں جہازوں پر ٹیکس نہیں لگا رہے، سروس فیس وصول کی جائے گی۔ خلیج فارس میں دھماکوں کی آوازوں کے بعد امریکہ اور اسرائیل کے نئے حملوں کی متضاد اطلاعات۔ روسی میڈیا کے مطابق امریکی اور اسرائیلی جنگی طیاروں نے پاسداران انقلاب کی 2 کشتیوں پر بمباری کی، جس میں 4 افراد کی اموات کی اطلاعات۔ ایرانی بندرگاہ بندر عباس، جزیرہ کشم، سریک اور جازک میں دھماکے سنے گئے۔ چینی صدر شی جن پنگ کی مشرق وسطی میں امن کے لیے پاکستانی کوششوں کی حمایت۔ معلوم ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران سے واپس آئے ہیں۔ امن کے لیے مثبت کوششیں اور ثالثی اقدامات قابل تعریف ہیں۔ چینی صدر کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں گفتگو۔ دونوں ممالک کے درمیان سیکیورٹی تعاون مزید بڑھانے کی تجویز دے دی۔ مشرق وسطی کے حالات اہم موڑ پر پہنچ گئے۔ امریکہ ایران معاملات درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ امن کے حوالے سے کافی پیش رفت ہو گئی۔ فیلڈ مارشل نے مذاکرات میں کلیدی کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بیجنگ میں چینی وزیر اعظم سے ملاقات میں گفتگو۔ واضح کیا، مشرق وسطی میں بحران موجود ہے، خطے میں قیام امن کے لیے دعا گو ہیں۔ یہ بھی بتا دیا، فیلڈ مارشل دورہ چین کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ رات بھر سفر کے بعد تہران سے بیجنگ پہنچے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے چین کے وزیر خارجہ وانگ ای کی ملاقات۔ مشرق وسطی امن کے لیے کوششوں کی تعریف۔ امن کا حصول مشکل، لیکن بالآخر امن قائم ہو کر رہے گا، چینی وزیر خارجہ کی گفتگو۔ پاکستان اور چین کے درمیان بیجنگ میں مختلف معاہدوں اور مفاہمت کی 15 یادداشتوں پر دستخط۔ زراعت، تعلیم، سائنس و ٹیکنالوجی، ماحولیاتی تبدیلی سمیت دیگر شعبوں میں تعاون بڑھایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چینی وزیر اعظم کی بھی تقریب میں شرکت۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے انٹرنیٹ کی بحالی کا حکم دے دیا۔ ملک میں جنگ کے بعد 87 روز سے انٹرنیٹ سروس معطل تھی۔ جنگ بندی کے باوجود جنوبی لبنان پر اسرائیل کے حملے جاری۔ ضلع نباتیہ میں 4 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے حملے مزید تیز کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں 7% گر گئیں۔ برینٹ فیچرز کی قیمت $96.3 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل کے نرخ $90.88 ہو گئے۔
हिजाज मुकद्दस में मनासिक हज की अदायगी मिना में दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद हो गई। आज़मीन हज सुबह के वक्त रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा करेंगे। कराची के इलाके मलीर सऊदाबाद में गाड़ी पर फायरिंग करके 9 ब्याहता जोड़े को कत्ल कर दिया गया। 28 साला नादिया और नबीउल्लाह ने कुछ अरसा कबल पसंद की शादी की थी। नादिया के वर्सा ने अगवा का मुकदमा दर्ज कराया था। निकाहनामा पेश करने पर मलीर कोर्ट ने बरी किया। जोड़ा वापस हैदराबाद जाने की तैयारी कर रहा था, मुलजिमान ने जान ले ली। वाक़ये की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स की मुल्तान डिवीजन में बड़ी कार्रवाई। इफ्तिखार अहमद और शब्बीर अहमद नामी 2 मनशियात स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान से 4 करोड़ 80 लाख रुपए मालियत की 16 किलो आइस बरामद कर ली गई। राइफल और 10 राउंड्स भी कब्जे में ले लिए गए। मुलजिमान की निशानदही पर मुख्तलिफ शहरों और तालीमी इदारों में आइस सप्लाई करने वाला मोहम्मद यासीन नामी मनशियात फरोश को भी धर लिया गया। वक्त कम मुकाबला सख्त। ईद कुर्बां से एक दिन पहले मवेशी मंडियों में रात गए तक रश। खरीदारों को अच्छे और सस्ते जानवरों की तलाश। वज़ीर आला पंजाब का ज़ायद किराए वसूल करने पर बसों का रूट परमिट और बस स्टैंड का इजाज़तनामा मनसूख करने का हुक्म। फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली ट्रांसपोर्ट बंद करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुसाफिरों की ओवरलोडिंग पर पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत। और चीन में 33,000 से ज़ायद ड्रोन्स का रिकॉर्ड साज लाइट शो। सबसे बड़ी ड्रोन परवाज़ों और सबसे बड़ी फ़िज़ाई अशकाल बनाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया। शो में इलाकाई सकाफत और टेक्नोलॉजी की भरपूर मंजरकशी।